لہذا جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، جو لڑکی قرآن کریم پڑھتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موذی جانور، ارے سانپ کیوں نہ ہو، بچھو کیوں نہ ہو، ڈنگ مارنے والے جانور کیوں نہ ہو، لہذا بڑے سے بڑے موذی جانور کیوں نہ ہو، ایسے قرآن کریم تلاوت کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے ہر وقت دعائیں مغفرت کرتا رہتا۔ جو سانپ ڈسنے کے لیے بے قرار، جو بچھو ڈسنے کے لیے بے قرار، مگر اللہ نے قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے، قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے، قرآن کریم یاد کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسے موذی جانور بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دریاؤں کی مچھلیاں، دریا کی مچھلی اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، جو بچی قرآن کریم پڑھتی ہے، جو آدمی قرآن کریم کا تلاوت کیا کرتا ہے، اور لوگوں جو آدمی قرآن کریم دنیا میں تلاوت کیا کرتا ہے، قسم خدا کہ اس کے چہرے کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتا ہے، چاہے وہ عورت تلاوت کرے، چاہے مرد تلاوت کرے، چاہے بچہ تلاوت کرے، چاہے وہ عورت جو بچی تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میری پیاری امتیوں، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی لہذا وہ گھر کبھی بھی فاقہ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر کے اندر تنگی نہیں ہو سکتی، اس گھر کے اندر تکلیف نہیں ہو سکتی، اس گھر کے اندر ناچاکی نہیں ہو سکتی جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ مگر آج ہم لوگوں نے اپنے گھر کو شیطان کا اڈا بنا لیا، شیطان کا اڈا بنا لیا۔ بڑے افسوس ہوتا ہے او میری ماں بہن، بڑے افسوس ہوتا ہے نوجوانوں، آج میرے موبائل میں تلاوت کے بجائے گانا موجود ہے، اور نعت کے بجائے فلمیں موجود ہے، تقریر کے بجائے موبائل کے اندر ڈانس موجود ہے۔ او میری ماں بہن، او نوجوانوں، او نوجوانوں، لہذا تو گھر کے اندر تلاوت کیا کرو، میاں بیوی کے اندر محبت ہوگی، اور اگر گھر میں تلاوت ہوگی بچے اور ماں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی، اور اگر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی سارے لوگوں کے دل ملائم ہوگا، نرم ہوگا۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھے گا، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور لوگوں جو آدمی، جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، چاہے وہ غریب کا بچہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسکین کا بچہ کیوں نہ ہو، رب کائنات اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا، اور اس کو قبر کے اندر بھی عزت دیتا، اور اس کو میدان محشر میں بھی عزت دیا کرتا ہے۔ اور لوگوں جو آدمی قرآن کریم پڑھتے ہوئے لہذا قبر میں چلا جاتا ہے، منکر نکیر آتا ہے، اور یہ منکر نکیر کو یہ قرآن کہتا ہے اے منکر نکیر سے جگانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات کے یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آیا، اسے سونے دو۔ جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، جن کی بیٹی حافظہ ہو جائے، اور جن کے پیسے سے بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے۔ ایسے حالات میں رب کائنات اسٹیج سجائے گا، تمام حفاظ کو لایا جائے گا، اور رب کائنات
اعلان کرے گا، ارے ان کے باپ کہاں ہیں، ان کی ماں کہاں ہے، ان کے چچا کہاں ہیں، ان کے خاندان والے کہاں ہیں، اور ان کے اوپر خرچ کرنے والا کہاں ہے؟ ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا۔ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اور جو آدمی اس کے اوپر اخراجات کرے گا، تعاون کرے گا، ان کے پیسے سے بچہ حافظ قرآن بنے گا، رب کائنات میدان محشر میں کہے گا اے شخص تم ادھر آ جا، اور اس کو اسٹیج میں لایا جائے گا اور اس کے بدن پہ ایسے دو جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے، دو جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی فیکی پڑ جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وتعلمه البس یوم القیامت تاجا من نور ذوه مثل ضوء الشمس۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے ان بچے کے پڑھانے والوں کے لیے اور اس بچے کے اخراجات کرنے والوں کے لیے اور اس یتیم بچے کے اخراجات پورا کرنے والے کے لیے دو دو جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے، دو دو جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لہذا وہ کپڑا اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اس لیے آؤ میری ماں بغل، اگر آپ قرآن کریم کے روز مرہ تلاوت کریں گی تو آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ بھی نمازی ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی نمازی ہوگا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا بندہ۔ اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس وقت پیدا ہوتے ہیں اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 15 پارے کے حافظ قرآن ہوتے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان ماں کے بھی پیٹ میں حافظ قرآن ہوتا، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہوتا، 9 برس کے بھی بچے حافظ قرآن ہوتے، 12 برس کے بھی بچے حافظ قرآن ہوتے، اور 30 سال کا نوجوان بھی حافظ قرآن ہوتا، 70 سال کے پورے بھی حافظ قرآن ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایک ایسی آسان کتاب ہے کہ اس کو بچے بھی حفظ کر لیتے، اور اس کو 7 سال کے بچے بھی حفظ کر لیتے، اور اس کو 30 سال کے نوجوان بھی حفظ کر لیتے، اور جس کے یہ دانت بھی جھڑ جاتا لہذا بولنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم حافظ قرآن ہوں گے، یہ قرآن کریم کے معجزے کی وجہ سے، یہ قرآن کریم کے یہ تاثیر کی وجہ سے قسم خدا کی یہ بوڑھا آدمی بھی، بوڑھی عورت بھی وہ حافظ قرآن ہو جاتا، حافظ قرآن ہو جاتا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ معصوم سا بچہ، ارے جس کی عمر کھیلنے کی ہے، جس کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی ہے، جس کی عمر پیسہ کھیلنے کی ہے، اور جو بچہ ننگا تننگا رہنے والا ہے، مگر میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کا ایسا معجزہ، یہ قرآن کریم کا ایسا معجزہ کہ اس بچے کے سینے میں ایک ایک حرف اتار لیا گیا، لہذا یہ بچہ اپنے سینے کے اندر ایک ایک حرف اتار لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے،
یہ قرآن کریم کا دین ہے۔ ارے یہ قرآن کریم کے ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے، لہذا قرآن کریم کے ایک نقطے بھی بدل کر کے یاد نہیں کیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ ارے یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا آپ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، قسم خدا کی ارے وہ کتاب کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، اس کتاب کو چھونے میں بھی ثواب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اس کتاب کو سننے میں بھی ثواب ہے کہ اگر بیوی پڑھے اور شوہر سنے، لہذا بیوی کو بھی ثواب، شوہر کو بھی ثواب، شوہر پڑھے بیوی سنے، شوہر کو بھی ثواب، بیوی کو بھی ثواب، اور اگر بیٹی پڑھے ماں سنے، ماں کو بھی ثواب، بیٹی کو بھی ثواب، بیٹا پڑھے باپ سنے، باپ کو بھی ثواب، بیٹے کو بھی ثواب۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ نے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جس کے سننے میں بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، اور جس کو اپنے سینے سے لگانے میں بھی ثواب ہے، اور جس کو جو آدمی پڑھنا نہیں جانتا اور جو آدمی لہذا یاد کرنا نہیں جانتا، اگر وہ آدمی قرآن کریم کو ہاتھ لگاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں بھی ثواب ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جلسے میں آیا، جو ہی جلسے میں آیا قرآن کا فضائل سنا، قرآن کے حقانیت سنا، قرآن کے عرفانیت سنا، قرآن کے حقیقات سے معلوم کیا، لہذا وہ اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، مگر بوڑھا آدمی تھا۔ قسم خدا کی یہ جلسے سے جانے کے بعد جب وہ سو جاتا ہے اور نیند کھلتی ہے، فجر کا اذان ہوتی ہے، اور وہ مسجد جاتا ہے، اور وہ مسجد جا کر وہ قرآن کریم کو لیتا ہے۔ ارے جاہل آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر یہ انگلی پھیرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ایک دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن کیا، 1 مہینہ کیا، 1 سال کیا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ارے رب کائنات کہتا ہے کہ اے میرا بندہ، اے میرا پیارا بندہ، ارے تم نے بوڑھے حالت کے اندر تم نے میرے قرآن کی حقانیت کو سمجھا، لہذا تم نے میرے کلام کو کلام سمجھا، جاؤ ہم اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہ کو معاف کر کے تمہارے نام اعمال میں جنت لکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کتاب تو ایک ایسی کتاب ہے، اس بچے کی عمر 9 سال کی ہوگی، 9 یا 10 سال کی ہوگی، زیادہ عمر کی نہیں ہوگی۔ اس بچے کی عمر 9 یا 10 سال کی ہے۔ قسم خدا کی آپ سینے میں ہاتھ لیجئے، کیا یہ 9-10 سال کے بچے ارے 30 پارے حافظ قرآن ہو گیا، یہ 30 پارہ کا حافظ قرآن ہو گیا، اور اس کے سینے میں ایک ایک نقطہ لہذا جذب ہو گیا، اور ایک ایک حرف جذب ہو گیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، قسم خدا کی یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن آج یہ کہہ رہا ہے، آج یہ قرآن یہ ضوابط بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، لہذا جو انسان اس کتاب کے اوپر عمل کرے گا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور یہ کتاب شفا کی کتاب ہے۔